بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ رزق کی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں وہ میری بات غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ اس کے سننے کے بعد آپ کی رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر ہم اللہ کی تقسیم پر نہیں راضی ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب شکر مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز اس کا رزق بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگیں بھی لگائی جائیں تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے بھی نہیں ملے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کام پہ چلے جانا اور صاف نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بے معنی کے بغیر کام کرنا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باقی پھر اس پاک ذات کے ذمہ ہے ہمیں نوازنا۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں آپ کی کیسے مدد کی جاتی ہے۔ ایک اور بہت ضروری چیز، اس کو دھیان سے سنیے اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کہیں بھی ملازمت کرتا ہے، وہ 10 گھنٹے اور جہاں پہ وہ ملازمت کرتا ہے مالک اسے اپنے پاس دفتر میں بلا لیتا ہے اور 3 گھنٹے اسے اپنے پاس بیٹھے رکھتا ہے، یعنی بٹھائی رکھے، تو کیا اس کو یہ پریشانی لینی چاہیے کہ پیچھے کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں نا بھائی، جس کے پاس کام کرتا ہے اسی نے بلایا اور بٹھایا نا، اس کو تنخواہ پوری ملے گی چاہے پورا دن بٹھائی رکھے، تو وہ ٹینشن نہیں لیتا کہ اس کے گھنٹے تو پورے ہونے ہی ہیں، اس کا میٹر چل رہا ہے۔ تو جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آجا اب میرے در پہ آجا، رات پڑ گئی ہے اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، اب نماز کے وقت ہے، چھوڑ دے کاروبار، آجا میرے بندے میں تیرے انتظار میں ہوں۔ تو جس نے رزق دینا ہے بھائی وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں، تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو پھر قصوروار کون؟ ہم نا؟ تو مالک بلائے اور بندہ یعنی ملازم نہ جائے تو وہ فیکٹری یا دفتر سے نکالا جائے گا، یا وہاں حالات خراب ہو جائیں گے، تو ٹینشن بنے گی نا۔ تو اگر دفتر میں کام کرنا ہے تو مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی، اور اگر بگاڑیں گے تو نکالے جائیں گے۔ یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ وہ رب اللہ، وہ تو بڑا ہی کریم، رحیم، غفور، مہربان ہے۔ تو جب اس کا بندہ اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے تو 1 قدم بڑھا، میں 10 قدم آتا ہوں۔ ایسا مہربان رب، فرمایا اللہ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر ٹینشن تو ہوگی نا۔ پھر کہا جائے گا رزق تو بڑا ہے لیکن سکون نہیں، یا پھر لگتا ہے بندش ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، بلا بلا بلا، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ بھائی وہ بہت رحیم، کریم، غفور ہے، غلطی ہم سے ہوتی ہے، بس اس کی مان لیں۔ جب اللہ کہتا ہے کام پہ چلے جاؤ تو کام پہ چلے جاؤ، جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ تو مسجد میں چلے جاؤ، جب کہتا ہے میرے بندے سو جا تو سو جاؤ،
جب کہتا ہے تہجد ہو گئی ہے اٹھ جا میرے بندے تو اٹھ جاؤ تو مصلی بچھا لو۔ جو وہ کہتا جاتا ہے کرتے جاؤ، یقین مانو تمہیں زندگی کی بہاریں سکون نصیب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ امیر ہو کبھی غریب نہیں ہوگے، اور غریب ہو کہ امیر ہو جاؤ گے، یعنی دل کے امیر ہو جاؤ گے۔ اصل امیری تو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے سے، اے بندے ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، ہوگا وہی جو میری رضا ہے۔ اگر تو چلے گا اپنی چاہتوں پر تو الجھا دوں گا تجھے تیری ہی چاہتوں پر، اگر تو چلے گا میری چاہت پر تو ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ تو اس لیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اللہ پاک کی جناب پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آج کے بعد امید کرتا ہوں کہ سننے والے کبھی رزق کی ٹینشن نہیں لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔